بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بہت سے گناہ جو ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جب بھی یہ زبان بولتی ہے یا تو جھوٹ بولتی ہے، یا تو کسی کی غیبت کرتی ہے، یا پھر کسی کی چغلی کرتی ہے، تو جب بھی بولا جائے تو اچھا بولا جائے یا تو پھر خاموش ہی رہا جائے۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ کسی عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، تو ایک دن یہ حدیث گزری، من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو اسی دن سے وہ خاموش رہنے لگا۔ بادشاہ بڑے پریشان تھا، ابھی میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ بہت سے حکماء کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کیا جائے۔ حکماء نے یہ تجویز دی کہ اس کو سیر کے لیے بھیجا جائے، تو خدام اسے لے کر سیر کے لیے جاتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک گھنے درخت کے پاس سے وہ گزرا کہ ایک شکاری ہے اور اس درخت پر بہت سے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شکاری کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرندے کہاں ہیں۔ وہ شکاری گزرا ہی تھا اور فاختہ بول پڑی، تو اس نے باندھ کر نشانہ لگایا اور فاختہ پھڑپھڑاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ تو اس نے کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ تو بادشاہ روز خبر لیتا تھا، بھئی آج کیا ہوا؟ تو بتایا سارا معاملہ یوں ہوا۔ تو کہا بھی یہ قصدن نہیں بولتا، تو اس کو بھی ایک درہ لگایا جائے۔ تو جیسے ہی اس کو درہ لگا تو وہ تکلیف کی وجہ سے چیخا اور مسکرا کے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا، فاختہ بولی وہ ماری گئی اور میں بولا میں مارا گیا۔ تو زبان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، جب بھی بولا جائے تو اچھا بولا جائے یا تو پھر خاموش ہی رہا جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے زبان اور ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث تھی۔ جب بھی بولا جائے تو اچھا بولا جائے یا تو پھر خاموش ہی رہا جائے۔ میرے آقا نے جو بھی فرمایا سچ ہی ہے، من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔